لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ رہنے والے کے بارے میں اتنی تاکید آتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوا اس بات کا، اتنے حقوق پڑوسی کے بیان کیے گئے کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں مال و جائیداد میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ ڈیفائن نہ ہو جائے، اس میں حصے دار بھی نہ بن جائے۔ اور آج کا یہ عالم ہے کہ میرے ساتھ کون رہ رہا ہے مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس میں ہم سب، خاص طور پہ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس کو بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، اور ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں مطلب یار I live in a cluster, I don't know who's living here, who's living there، کہ میں نہیں جانتا ادھر کون رہتا ہے ادھر کون رہتا ہے، میں اپنے پیس میں رہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، زیادہ ہم نے جیسے کہا بھی کہ ہمیں کسی کے اندر نہیں گھسنا چاہیے، لیکن کیا پڑوسی کا اتنا بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ آج اس نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ کیا اس کے بچے جو ہے وہ اسکول جا پا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کی ضرورتیں پوری ہو پا رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کا پڑوسی اس مہنگائی کی مشکل دور میں کہیں بے روزگار تو نہیں ہے؟ کیا یہ سب بھی پتہ رکھنا آپ پر لازم نہیں ہے؟ بالکل لازم ہے، ہر لحاظ سے لازم ہے۔ ہمارے ہاں جو پیٹرن سب سے پہلے ٹوٹا ہے وہ کیا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر انکلوژن تھی، سوسائٹی کا ایک دوسرے سے جو کانٹیکٹ تھا، اور خاص طور پہ رورل ایریاز میں اب بھی وہاں بھی یہ چیز اب بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ میں خود ایک گاؤں کا بندہ ہوں، میں اس بات کو اب سمجھ سکتا ہوں کہ ہر نفسا نفسی کا دور آ گیا، اور صرف کس چیز سے ہم نے یہ چھوڑ دیے کہ اچھا جو جانے اپنا کام کرے، میرا کیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے کوئی تھوڑا سا، میں نے گھر میں کچھ بنایا، اچھا ساتھ والوں کو بھیج دینا، ساتھ والوں نے مجھے بھیج دینا، عطا پتہ ہی نہ رکھنا، یہ ایک بہت غلط عادت ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری معاشرت ٹوٹ گئی، ہمارے معاشرتی ایشوز بہت سارے شروع ہو گئے کہ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری گلی میں کون آ کے رہنے لگا ہے، یا وہ ڈاکو ہے، چور ہے، مطلب کسی برے کام میں مبتلا ہے، یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے بچوں کو غلط نشے پہ تو نہیں لگا رہا ہے، کیا وہ ہمارے بچوں کی یا ہماری بچیوں کی راہ چلتے ہوئے تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہے ان کے لیے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ میں نے کئی ایسے واقعات بھی اپنے دیکھے کہ کئی چھوٹے بچے صبح نکلے ہیں اور ان کو جو اسٹرے ڈاگس ہیں، یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں، ان کی طرف لپک گئے، اور کسی نے الغرض گھر سے باہر جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اپنے آس پڑوس میں سلام دعا رکھنے سے صرف آپ کو ایک تو جو سیرت سے ہمیں پہلو ملتا ہے اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، اس کے ذریعے ہمارے اندر کلیکٹیوزم بڑھے گا، تھاٹس جو ہیں وہ ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئرنگ کا کوئی ایک پلیٹ فارم بنے گا۔ اور جو ہماری مسجدیں ہیں جن کو آپ بہت گلا کرتے ہیں، جی تالے لگ جاتے ہیں، مولوی صاحب جو ہے بھائی نماز کے بعد جو ہے وہ تالا لگا کے چلے، وہ تالا لگا کے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ نمازی جو آئے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں، کوئی اس جگہ کا اور پرپسفل یوٹیلائزیشن کوئی کر ہی نہیں رہا، اور وہ نہ ہونے کی وجہ آپس میں آپ لوگوں کا انکلوسیو نہ ہونا ہے، آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن نہ ہونا ہے۔ اگر آپ لوگ کا انٹریکشن بن جائے تو وہ مسجد کے اندر آپ مل کر اپنے بچوں کا سوچیں گے، آپ لوگ کبھی اپنے علاقے کے مسئلے پر بیٹھیں گے، آپ لوگ کبھی اپنی گلی کا ایشو ڈسکس کریں گے، آپ لوگ اپنی سوسائٹی میں ہونے والے واقعات کو ڈسکس کر کے ان کے سولوشنز نکالیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، بیٹھیں، کبھی افطاری کریں گے، کبھی ساتھ مل کے ناشتہ کریں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوگا، پھر ایک دوسرے کی فکر ہوگی کہ اللہ نے یہاں بھی پڑوسی رکھا ہے، اللہ آخرت میں بھی پڑوسی رکھے۔ تو جب یہ فکر بچ جائے گی تو معاشرہ خود بخود سدھرنے لگ جائے گا۔